بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ میرے محترم دیکھنے والے سننے والے سامعین و ناظرین کی بارگاہ میں مجھے حقیر کا مؤدبانہ سلام یا علی مدد کے ساتھ ولایت علی چینل 313 کے توسل سے سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آمد اور ظہور کی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آج کے اس جشن کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام اس چینل ولایت علی، اس کے متعلقین، اس کے مؤسسین جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے دوست احباب، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کا یہ خراج اور اس پراشوب اور پرفتن دور میں تعلیمات اہل بیت اور فضائل اور مصائب آل محمد علیہ السلام کو زمانے تک جدید تقاضوں کے عین مطابق پہنچانے میں یہ عملی کردار جو ہے اسے بارگاہ سرکار حضرت ولی العصر میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین جو ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نوازتے ہیں اور اپنے کومنٹس میں اپنی دعاؤں کا اور آل محمد علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دعائیں بارگاہ ربوبیت میں اہل بیت کے وسیلے سے قبول و منظور فرمائے۔ الہیہ اور ہم کو ولایت الہیہ، ولایت آل محمد، معرفت آئمہ، معرفت اہل بیت، غم امام حسین علیہ السلام، عزاداری حسین علیہ السلام اپنے تمام تر طریقوں کے ساتھ اور انتظار حجت جو ہے وہ اپنی شدت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ الہیہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک جس بھی ہستی پہ بات کی جائے، ویسے تو یہ بشری تقاضوں کے بالکل مخالف ہے، بشری تقاضوں کے بالکل عین ہی مطابقت میں نہیں آتا کہ ہم بشر ہو کے اللہ کے نور میں بات کریں، کیا ہم انسان ہو کے حقیقت آل محمد میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ ان کے حقائق وہ ہیں جو سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا، اور توحید وہ ہے جسے اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک ہمارے پاس وحدت کی اتنی ہی تعریف ہے، توحید کی اتنی ہی معرفت ہے جو انہوں نے ہمیں دی، اور ان کی ہمیں وہی معرفت ہے جس تک انہوں نے ذہنوں کو شعور بخشا اور ہمارے ادراک کی رسائی ممکن ہو سکی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پر فضائل کی انتہا ہے۔ دراصل جہاں پہ ہم فضائل کی انتہا سمجھتے ہیں وہ فضائل کی انتہا نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذہنوں کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک برتن میں اگر پانی کے مشکیزے میں سے پانی ڈالا جائے یا سمندر میں سے پانی ڈالا جائے، اور سمندر میں سے پانی اس برتن میں ڈال کے جب اس برتن کے اس ظرف کے مطابق پانی آ جائے اور اس ظرف سے باہر پانی چھلکنا شروع ہو جائے اور ظرف یہ سمجھے کہ شاید سمندر میرے اندر سمٹ گیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ سمندر ابھی جاری ہے لیکن تمہاری گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو آل محمد علیہ السلام کی جو حقائق، جو معرفت، جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پیاسے کا کسی بہتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے کسی ایک قطرے کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھا لینا۔ اسلام میں امامت کا نظریہ بنیادی اعتقادات میں سے ہے۔ ہمارے ہاں امامت کا نظریہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ ہم امامت کو جزیات دین نہیں سمجھتے، ہم امامت کو دین کا جز نہیں سمجھتے، ہم امامت کو دین کی ضرورت اور دین کا رکن سمجھتے ہیں۔ اس لیے امامت ہمارے ہاں اصول دین میں سے ہے۔ اسلام میں امامت سماجی اور ثقافتی اعتبار سے زندگی کی بنیادی چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ امامت اور خلافت
یہ منصب ہے اور یہ منصب الہی منصب ہے. خدا نے جب ہدایت انسانیت کا آغاز کیا تو اب خدا ہی کا کام ہے کہ وہ ہادی برحق کو زمین پر بھیجے اور اس ہادی کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائے، اس ہادی کے ذریعے سے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچائے. اور یہ بات ہماری کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کی صحیح ترین سند کے ساتھ درج ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، اگر تم میں سے کوئی مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یعنی معرفت امام جو ہے وہ آپ کی اس قدر ضروری ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر مر جانا جو ہے وہ گنہگاری کی موت نہیں، وہ جاہلیت کی موت ہے. یہ بات واضح ہو کہ خداوند عالم کی طرف سے جب سلسلہ نبوت ختم کیا گیا رسالت مآب پر تو سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری نبی چلا گیا ہے تو اب ہدایت آسمان پہ چلی گئی ہے، اب کوئی ہادی نہیں ہوگا. سلسلہ نبوت رکا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا. اب خدا کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا تھا کہ اس نے زمین پہ قیامت تک کے لیے اپنے ہادی کو زندہ رکھنا ہے. اب مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں، میں بہت سے مسالک کے وہ اسکالر جن کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے ان کی اکثر تقاریر سننے کو ملتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، میں کل بھی ایک بڑے معروف پہچان والا نام ہے اس کی ایک گفتگو سن رہا تھا تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کا نمائندہ موجود ہے، تو لہٰذا ہم جتنا بھی اب قیامت تک کے لیے علم لیں گے، جتنی بھی ہدایت لیں گے وہ صرف قرآن سے لیں گے. اس نعرے کی بنیاد اس شخص نے رکھی تھی جس نے سب سے پہلے حجرہ رسول میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہاں سے اس فرقے کا آغاز ہو گیا جنہوں نے کہا کہ بعد رسول صرف کتاب اللہ چاہیے. میرا اس عقیدہ رکھنے والوں سے سوال ہے کہ اگر صرف کتاب کافی تھی تو پھر خدا کو 4 آسمانی کتابوں کے ساتھ نبی بھیجنے کی ضرورت محسوس کی ہوئی؟ اگر صرف کتاب ہی کافی تھی تو آج اسکول اور کالجز میں صرف لائبریریوں میں کتابیں کیوں ہیں اور ان کے ساتھ استاد کیوں ہیں؟ آج ٹریفک کے چوک میں وارڈن کھڑا ہے، اس کے ساتھ ٹریفک کی کتاب رکھ دی جائے، قانون کی کتاب رکھ دی جائے اور وہاں سے سپاہی کو ہٹا دیا جائے تو کیا قانون عملی طور پہ ممکن ہوگا؟ اگر عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں رکھ دی جائیں اور ججوں کو کرسیوں سے اٹھا دیا جائے کہ ملزم آئے، مدعی آئے اور وہ قانون کی کتاب کھولے اور اس میں سے مدعی اپنے شک پڑھے اور ملزم کو سزا سنا کے چلا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک سمجھانے والا موجود نہ ہو، جب تک پڑھانے والا موجود نہ ہو. اسی طرح ہمارے اسکولوں میں صرف کتاب نہیں ہوتی، کتاب کے ساتھ استاد بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں ہوتی، اس پہ عمل درآمد کروانے والا قاضی بھی موجود ہوتا ہے. جیسے زمین کی کتاب زمین کے استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اللہ کی کتاب اللہ کی حجت کے بغیر ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ جیو قبلہ جیو، نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت زمین پہ، کیونکہ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے، ان کے پاس وہ یہ کسی ایک شخص کا شخصی عقیدہ نہیں، ان کے پاس 2 طرح کی حدیث ہے. ایک حدیث ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنے آخری خطبہ میں کہ میرے پاس اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ آیا ہے اور وہ مجھے موت کا پیغام دے رہا ہے تو لہٰذا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کتاب کو تھامے رکھنا. پہلی حدیث جو ان کے ہاں مسند ہے، مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول ہمیں آخری وقت میں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا. دوسری حدیث ان کے پاس مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کہ میرے بعد 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت.
پھر ایک حدیث ان کے پاس دوسری ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک سنت۔ تو اب ان کے پاس دو طرح کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی قرآن سے ملنی ہیں تو پھر میں آپ ہی کی دلیل سے، آپ ہی کی دلیل کی رد دینے لگا ہوں کہ اگر دونوں ہی چیزیں ایک ہی جگہ سے ملنی تھی تو پھر رسول کو دو مختلف چیزیں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول نے قرآن کے ساتھ سنت کیوں کہا؟ اگر رسول نے قرآن کے ساتھ سنت کہا ہے تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہو، جو رسول نے کہا ہو یا رسول کے سامنے کیا گیا ہو اور رسول نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ قولی، فعلی اور تقریری۔ تو اب ہمیں بتائیں کہ سنت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کسی حدیث کو مان لیا جائے تو آپ سنت کس سے لیں گے؟ اللہ صلی اللہ محمد علی محمد۔ قرآن کو تو آپ لے لیں گے، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سنت کس سے لیں گے؟ سنت کو لینے کے لیے پھر آپ کو کسی ایک الہی نمائندے کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف قرآن ہے تو ہم قرآن سے ہدایت لیں گے، تو اسی امام جس کا آج دن ہے، جس کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اسی امام ہی سے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اسی امام کے دور میں عامر بن اسحاق نامی ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے قرآن کی مختلف آیات کو نکالا، اور وہ فلسفی تھا۔ اس نے قرآن کی مختلف آیات کو نکال کے اس سے اپنے ذہن کے مطابق معنی اخذ کیے، اور معنی اخذ کر کے اس نے قرآن کی اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے قرآن میں سے وہ آیات نکال کے علیحدہ کر لی ہیں جو قرآن کے حق میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ قرآن کی آیات ہے ہی نہیں۔ اور وہ فلسفی تھا، اور فلسفی جو ہوتے ہیں ان کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں تو وہ جب فلسفے کے جال میں آپ کو بن لیتے ہیں تو پھر سننے والے کی باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہ اسی امام کا دور تھا، تو اب اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اب وہ شخص جو ہے وہ قرآن کی عزت پہ، قرآن کے تقدس پہ، قرآن کی وہ الہی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی تھی، اب اس نے اس میں سے وہ آیات نکال کے علیحدہ کی، اور اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ قرآن میں سے غلطیاں نکال سکتا ہوں۔ میں قرآن میں سے، کیونکہ مجھ سے پہلے کسی کوئی اتنا بڑا محقق نہیں تھا، کوئی کی اتنی بڑی تحقیق نہیں تھی، لہٰذا میں نے تحقیق کا دروازہ کھولا کہ قرآن کے اندر بھی غلطی نکالنے کی گنجائش باقی ہے۔ اب یہ دور میرے 11ویں شہنشاہ کا دور تھا۔ اب اس دور میں بادشاہت خاموش تھی، کیونکہ اس سے بات کرنے کے لیے اس جیسا علم چاہیے تھا۔ وہ کہتا تھا، وہ کھلم کھلا چیلنج کرتا تھا کہ کوئی بھی میرے سامنے آ کے بیٹھے اور مجھے ان قرآن کی آیات کے بارے میں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اس نے کہا میرے سامنے بیٹھے اور مجھ سے بیٹھ کے بات کرے، مجھے بتائے اس سے قرآن کا حصہ کیسے سمجھا جائے۔ اگر اس وقت امامت نہ ہوتی یا امامت خاموش رہ جاتی تو یقیناً آج مسلمانوں کے پاس قرآن بھی نہ ہوتا۔ یہ دوسری بات، اگر قرآن ہوتا بھی تو جس طریقے سے آج ہر مسلمان فرقے کا اپنا ترجمہ ہے، ہر مسلمان فرقے کے پاس اپنا قرآن ہوتا۔ اس کا ایک شاگرد امام سے ملنے کے لیے گیا۔ جب وہ امام سے ملاقات کر رہا تھا تو امام نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا جی فرزند رسول وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم ہیں، وہ ان کی نظر بہت اوپر ہے، اور انہوں نے قرآن میں سے کچھ ایسی آیات کی نشاندہی کی ہے جو قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اب یہ ہے میرے وقت کے امام کا بات، میرے 11ویں شہنشاہ جن کی آج ہم آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان آپ کا کیلیبر کا ہوتا ہے۔ جب عالم کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ میں بحث کرنے لگا ہوں وہ میرے کیلیبر کا ہے بھی یا نہیں۔
چھوٹی سطح والے لوگوں سے چھوٹی سطح والے لوگ بات کرتے ہیں. دنیاوی تقاضا بھی ہے، دینی تقاضا بھی ہے کہ ہمیشہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ برابر کے افراد کے درمیان ہوتی ہے. جی اوکے اب اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ امام اس سے خود بات کرتے. ادھر وہ بادشاہت اور خلافت کو چیلنج کر رہا تھا اور امامت اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی. امام نے اس کے شاگرد جو آیا ہوا تھا، امام نے کہا اپنے استاد سے جا کے اپنی طرف سے پوچھنا، تو پوچھ لینا کہ آپ نے جن آیات کو علیحدہ کیا ہے کیا وہ آیات اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہے؟ کیا قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے؟ جب وہ کہے کہ اللہ ہی کی کتاب ہے تو کہنا کہ جو تم نے سے اس سے معنی نکالا ہے کیا خدا وہی کہنا چاہ رہا تھا؟ اور اگر خدا وہی کہنا چاہ رہا تھا جو تو سمجھا تو تجھے کس نے یہ وحی کی ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا تھا؟ جی اوکے اور اگر تیرے پاس وحی آتی ہے تو تو اس فرشتے سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ خدا یہ کیوں کہنا چاہ رہا تھا؟ اور اگر تیرے پاس وحی نہیں آتی، تیرے پاس فرشتہ نہیں آتا، خدا تجھ سے گفتگو نہیں کرتا، تو تجھے کون بتاتا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا تھا؟ تو خدا کی بات پہ اپنی قیاس کیوں کر رہا ہے؟ شاگرد خاموش ہوا، فرزند رسول کی بارگاہ سے اٹھا، میرے 11 شہنشاہ کی بارگاہ سے اٹھ کے سیدھا اپنے استاد کے پاس گیا. جا کے اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں آج آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے امام کے بتائے ہوئے سوال دہرائے. اس فلسفی نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا سچ بتا یہ سوال کس نے پوچھے؟ کیونکہ یہ سوال تیرے ذہن سے نہیں آ سکتے، یہ سوال تیرے ذہن کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتے. بتا تجھے یہ سوال کس نے سکھائے ہیں؟ اس نے کہا ابھی ابھی فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا تو بارگاہ امامت سے مجھے یہ سوال نصیب ہوئے. اتنا کہنا تھا تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چراغ کی لو میں وہ کتاب لکھ رہا تھا. اس نے اسی چراغ کی لو پہ اپنی کتاب کو جلایا. جلانے کے بعد اس نے فوراً اپنے شاگرد سے کہا، اس نے کہا امام کی بارگاہ میں جاؤ، اس سے جا کے کہنا کہ میرا سلام ہو، اگر آپ نہ ہوتے تو یقیناً میں جہالت کی موت ہی مر جاتا. تو اب امامت جو ہے اگر قرآن کافی ہے تو قرآن میں تو بہت سی چیزوں میں اٹھنے والے سوالات موجود ہیں. تو پھر یہ مجموعی عقیدہ ہے کہ امام کا ہونا بڑا ضروری ہے. بے شک امام کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے. ہر دور میں زمین حجت سے خالی ہوگی تو زمین برباد ہو جائے گی. بے شک اب امامت کے متبادل جو دوسرا نظام بنایا گیا، جو دوسرا نظام گڑھا گیا، وہ نظام ہے نظام خلافت. اس نظام کو نظام امامت کے مقابلے پہ بنایا گیا. یہ کب بنا؟ یہ خلافت کب اس کا آغاز ہوا؟ جو آج مسلمان جس کو فالو کرتے ہیں، آج مسلمانوں کے جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ جس کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ ہمیں بتائیں، کیونکہ ہماری یہ تقاریر، ہمارے یہ سیشن جو ہے وہ صرف ایک مکتب یا ایک مسلک کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. بلکہ جو تمام شیعہ احباب ہماری گفتگو کو، ہماری تقاریر کو سنیں تو وہ اپنے اہل سنت دوست احباب کو ان تقاریر کو پہنچائیں اور ان تک رسائی کریں تاکہ وہ اہل بیت کے قریب آ سکے. ہمیں بتائیں کہ جو خلافت جس کو آپ فالو کر رہے ہیں بعد از رسول، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کی نص اور دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نص اور کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس یہی ہے کہ رسول جاتے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے، تو لہذا امت نے اپنی مرضی سے اپنا سربراہ منتخب کیا. تو اگر امت نے اپنی مرضی سے سربراہ منتخب کیا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ رسول جو ایک رات کے لیے مکہ چھوڑے اور اپنے بستر پہ کسی نہ کسی کو سلا کے جاتا ہے، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے کیسے اپنے کسی خلیفہ کے بغیر جا سکتا تھا؟ جیو کتنا جیو. اور اگر رسول نے کسی کا اعلان نہیں کیا تھا اور آج امت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، آج مختلف فرقے بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر قصور امت کا نہیں، قصور صحابی کا ہوگا جو امت کو بغیر سربراہ کے چھوڑ کے چلا گیا. آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں، تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئے
افراد میں سے کوئی ایک فرد یہ کہتا ہے، کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ میرا بیگ ہے، اس کا خیال رکھیے گا، میں سامنے دکان سے ہو کے آ رہا ہوں، تو اللہ نے تمہیں اتنا شعور دیا ہے کہ تم اپنا ایک بیگ بغیر محافظ کے چھوڑ کے نہیں جاتے، تو رسول پورے کا پورا دین بغیر محافظ کے چھوڑ کے کیسے چلے گا؟ جی قبلہ جی۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر اجماع امت کے ساتھ ہی خلیفہ منتخب ہونا تھا تو کسی ایک نبی کا بتائیں کہ حضرت ابراہیم نے امامت اپنی مرضی سے لی ہو، حضرت داؤد کی خلافت اس دور کے لوگوں کی اکثریت نے طے کی ہو، حضرت سلیمان کی حکومت اس دور کے لوگوں نے مل کے طے کی ہو، کسی ایک نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی امت نے اپنی مرضی سے اس نبی کا وسیع یا جانشین منتخب کیا ہو تو کوئی ایک مثال لے کے آئے۔ جی قبلہ۔ اگر ایک بھی مثال نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی نبی اپنے بعد اپنا وسیع یا اپنا جانشین بنانے کا اختیار اپنے پاس بھی نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ اپنے اگلے جانشین کا اعلان کر کے جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان نہ کر کے گئے؟ یہ جتنا بھی متبادل نظام بنایا گیا، یہ متبادل نظام تب بنا جب رسالت مآب کا جسد مطہر ان کے حجرہ مبارک میں موجود تھا، اور ان کی تجہیز و تکفین میں سرکار امیر المومنین اپنے ساتھیوں حضرت عباس ابن عبد المطلب، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو اور برہ ابن عازب اور عمار یاسر اور دیگر صحابہ رسول کے ساتھ حجرہ رسول میں موجود تھے تجہیز و تکفین کی خاطر۔ اب مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 خلافتیں اور اس کے بعد امیر المومنین، اور امیر المومنین کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی خلافت چلی ہے، لیکن راشدہ خلافت ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہی امامت راشدہ ہے اور وہی خلافت راشدہ ہے، اور وہ ختم نہیں ہوئی، 12ویں کی صورت میں آج تک زندہ ہے۔ بے شک۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرضی کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پورے، کیونکہ میری گفتگو سرکار حضرت امام حسن عسکری تک میں نے پہنچنا ہے، بہت سی ہماری ویڈیوز میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے کہ رسول کے بعد کس طرح پہلی خلافت کی تشکیل ہوئی، پھر کس طرح دوسری خلافت، پھر کس طرح تیسری خلافت، پھر چوتھی خلافت، پھر امام حسن علیہ السلام کا ہم نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ امام حسن مجتبیٰ سے کس طریقے سے خلافت کو غصب کیا گیا، پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت۔ اب خلافت والوں کے پاس یہاں پر یزید جیسا فاسق اور فاجر بھی آ گیا، لیکن مجبوری تھی، اسے اسلام کا حصہ لکھنا پڑا۔ اب یزید کے بعد اس کا ایک بیٹا تخت پہ بیٹھتا ہے جسے معاویہ بن یزید ابن معاویہ کہتے ہیں، یعنی اسے معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ یزید کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ صاحب ایمان ہونے کی، اہل بیت سے محب ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک محبت یہ ہوتی ہے جو فطری تقاضوں پہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو جبری حالت میں ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی مفاد کی خاطر ہوتی ہے۔ لیکن جیسی بھی تھی اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور تاریخ یعقوبی جو ہے اہل سنت بھائیوں کی تھا، اس میں لکھا گیا کہ جب وہ تخت پہ اسے بٹھایا گیا تو اس کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس کو کہا کہ ہم تیری بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ کتاب میں جس طریقے سے عبارت لکھی ہے وہ میں بالکل بے عینی ہی عبارت جو ہے وہ میں پڑھوں گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سلائیڈ پہ چلا بھی سکیں کہ معاویہ ابن یزید نے صرف 40 دن اور بعض کے بقول 4 مہینے حکومت کی۔ جب وہ
تخت پہ بیٹھا تو اس نے جو اپنی بات کی جو تاریخ یعقوبی میں عبارت ہے، اس نے کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ایھا الناس، ہم حکام تمہارے ذریعے اور تم لوگ ہمارے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے. تم لوگ اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں تانا دیتے ہو، ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں. جان لو کہ میرے دادا معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی حکومت کی خاطر ایسے شخص سے جنگ کی جو میرے دادا سے زیادہ حکومت کا حقدار تھا. وہ شخص امت اسلام کا سب سے پہلا مومن اور مسلمان تھا، اور وہ رسول کا رشتہ دار تھا، سب سے نزدیک اور حضور کی اولاد کا باپ تھا. یہ کون بول رہا ہے؟ یزید کا بیٹا. بالآخر میرا باپ تمہیں اس سمت لے گیا جو تمہیں معلوم ہے، اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تم اس سے بھی بے خبر نہیں. آخر وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے. اس کے بعد میرے باپ نے بھی ہو بہو اپنے باپ اور دادا کی سنت پر عمل کیا، جبکہ حکومت اور خلافت ان کا حق نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے ہوا و حوث کی پیروی کرتے ہوئے اسی راستے کا انتخاب کیا. وہ بڑی لمبی لمبی امیدیں کرتا تھا، یعنی کہ میرا باپ یزید، جس تک وہ نہ پہنچ سکا، اور اس کے عمر نے اس سے وفا نہ کی. دماغی طاقت، وہ ساز باز سب ختم ہو گئے. وہ لقمہ اجل ہو کے قبر میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے بہت ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ اطرت رسول کو قتل کیا، مدینے میں رسول خدا کی حرمت کو تباہ کیا، خانہ خدا کو آگ لگائی. پس میں تم لوگوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا اور تمہارے مستقبل کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. تم بہتر ہے اپنا فیصلہ خود ہی کرو. خدا کی قسم اگر دنیا میں ہماری کوئی بھی نیکی ہو تو اس کی جزا ہمیں ضرور ملے گی، اور اگر ہم نے صرف شر اور فساد ہی کیا ہے تو پھر جو کچھ آل سفیان کے حصے میں آ گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہاں تک گفتگو نہیں کرنی ہے. جو متن میں نے اٹھانا ہے، اور تاریخ یعقوبی اہل سنت کی کتاب کا حوالہ اور ریفرنس میں نے دیا ہے، معتبر کتاب ہے، ہسٹری کی معتبر کتاب. وہ کہتے ہیں کہ مروان اٹھا، یہ خطاب سنتے ہی اس نے معاویہ بن یزید سے کہا کہ ہمارے درمیان اس روش کی بنیاد حضرت عمر ابن خطاب نے ڈالی ہے. معاویہ بن یزید نے جواب میں کہا کہ میں تمہارے مردہ اور زندہ لوگوں کی ذمہ داری اپنے دوش پہ اٹھانے کو تیار نہیں. اب تاریخ یعقوبی میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یزید کے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کے مروان نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو باتیں تو کہہ رہا ہے یہ روش بنی امیہ نے شروع نہیں کی. یہ سارے کی سارا الزام اولاد ابو سفیان کو نہ دے، یہ سارے کا سارا الزام ہمیں نہ دے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ رسول کے بعد جس نے پہلی دفعہ اس چیز کو اپنے مرکز سے ہٹایا تھا اس کا نام لے دیا. اب یہ پورے کا پورا حوالہ تاریخ یعقوبی میں موجود ہے. امامت کو ہر دور میں کمزور کرنے کی کوشش کرتے کرتے خلافت والے تنگ آ گئے، اور آخر 7ویں امام کے بعد، کیونکہ چھٹے شہنشاہ نے علم کی بوچھاڑ کر دی تھی اور علم کی ایسی باڑیں لگا دی تھی کہ جس کی آگے ان کا بس نہیں چلتا تھا، تو پھر چھٹے شہنشاہ کے بعد 7ویں امام کو ایک مسلسل لمبی قید میں رکھا گیا. اس لمبی قید میں رکھنے کے بعد پھر اگلا دور آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کا. ان کی بھی زندگی کا بیشتر حصہ قید میں گزرا. پھر میرے 10ویں شہنشاہ جو ہے امام علی نقی ہادی علیہ السلام، میرے شہنشاہ جو ہے انہوں نے روم کی شہزادی، جناب 2 طرح کے نام ہیں میرے 11ویں شہنشاہ کی والدہ کے، محترمہ کے والدہ ماجدہ کے، میری پاک شہزادی کے، حدیثہ خاتون اور سلیل خاتون، یہ 2 نام ہیں. میں نے شاید پہلی بھی کسی ایک گفتگو میں اس بات کو ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ جتنی بھی آئمہ کی والدہ ہیں یا جتنی بھی آئمہ کی مائیں ہیں، یہ
पाकीज़ा शजरों से हैं और बेशक ये अपने अपने दौर की शहजादियां थी। बेशक हर एक जो है वो अपने अपने दौर की शहजादी थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शादी स्पेन की शहजादी हुमैदा खातून से हुई थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शादी खुरासान के रईस की दुख्तर नजमा खातून के साथ हुई थी। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शादी मिस्र की शहजादी सुबैका खातून से हुई थी। और इमाम मोहम्मद तकी की शहजादी जो शादी है वो समाइना खातून जो मगरबिया की शहजादी थी। और फिर ये हमारे 11वें शहनशाह जो हैं इनकी शादी जो है वो रूम की शहजादी के साथ। लेकिन जब ये शहजादियां आइमा के घर तक पहुंचती हैं तो ये सफर बड़ा खूबसूरत है। जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अक्द रूम की शहजादी के साथ हुआ और सरकार हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर हुए। जब मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दौर था तो इसमें इमाम नकी अलैहिस्सलाम का एक बेटा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पहले भी था, याहिया इब्न अली, और ये इमाम की जिंदगी में इनकी रहलत हो गई है। और एक बात याद रखिएगा, जितने आइमा ज़हूर यानी कि 12वें शहनशाह के करीब 11वें और 10वें इमाम, 9वें इमाम के बाद 12वें इमाम के आने की तैयारी होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि रसूल हदीस जो थी वो तरफैन में मौजूद थी। हदीस से पैगंबर आज भी मौजूद है कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, 12 नुकबा होंगे और 12 के 12 कुरैश में से होंगे। ये हदीस मौजूद है, आज भी मौजूद है और आज भी इस पे कोई दूसरा सवाल उठ नहीं सका। तो उस दौर में भी ये हदीस पैगंबर मौजूद थी और लोग इस पे यकीन और एतकाद रखते थे कि रसूल अपने बाद जो फिगर दे के गए हैं, रसूल अपने बाद जो तादाद का तयन करके गए हैं वो 12 है। उधर से खिलाफत वाले अपने आप को काउंट कर रहे थे और इधर से इमामत को भी काउंट किया जा रहा था कि ये कौन सा इमाम है। 9वें इमाम के बाद हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से 12वें इमाम को दुनिया में आने से रोका जाए, इमामत की नस्ल को माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मुनक़ता किया जाए, इमामत की नस्ल रुक जाए, ताकि हम बाद में ये कह सकें कि ये देखें रसूल ने कहा था कि 12 खुलफा होंगे, इमामत 9 या 10 पे आकर रुक गई, आगे कोई औलाद नहीं थी, जबकि हमारे यहाँ तादाद चल रही है, तो ये हदीस हम अपने ऊपर फिट कर देंगे। लेकिन इन बदबख्तों को ये नहीं पता था कि अल्लाह ने रसूल के दौर में कह दिया था इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। और जो तुझे कह रहे हैं कि तेरी औलाद कोई नहीं है, इन निशानिया कौवल अब्तर, हम इन्हें बेनाम निशान छोड़ देंगे, बेनस्ल छोड़ देंगे, इनकी नस्ल खत्म कर देंगे, लेकिन तेरी नस्ल खत्म नहीं होने देंगे। बेशक अगर आज आपने देखना है तो आज आप पूरी दुनिया में जाकर देख लें, जिनको कैद में रखा गया, जिनको जिंदानों में रखा गया, जिनको जहर दे के शहीद किया गया, जिनको सहराओं में आकर कत्ल कर दिया गया, आज पूरी दुनिया में जाकर देख लो, आज इमाम हसन की औलाद मौजूद, इमाम हुसैन की औलाद मौजूद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद मौजूद, इमाम मोहम्मद बाकर की औलाद मौजूद, इमाम जाफर सादिक की औलाद मौजूद, काज़मी सैयद मौजूद, रज़वी सैयद मौजूद, तकवी सैयद मौजूद, नकवी सैयद मौजूद। लेकिन मुझे पूरे जमाने में बताओ कि इन आइमा को तो कैद में रखा गया था, इन पे तो मिलने पर पाबंदियां थी, इनको तो रूपोश रखा गया था, इन पे तो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, और उनकी नस्ल आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। मुझे बताओ हारून के बेटे कहाँ हैं, मुझे बताओ मामून के बेटे कहाँ हैं, मतवक्कल की नस्ल कहाँ है, मुझे बताओ वो उम्वी बादशाहों के बेटे कहाँ हैं, वो अब्बासियों के बादशाह के बेटे कहाँ हैं, उनकी नस्लें जिन्होंने 100 साल हुकूमत की, 70 साल हुकूमत की, 90 साल हुकूमत की, आज कहीं उनकी नस्ल मौजूद नहीं है। लेकिन आले मोहम्मद का वारिस आज भी पर्दे में हुज्जत इलाहिया की सूरत में मौजूद है। क्या बात है जी, है किबला दुश्मनाने आले बैत पर लानत बेशुमार ज़रबे बेशुमार। तो अब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद है, उनका नाम याहिया है, ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। अब जब जनाब याहिया मौजूद थे तो हर कोई ये समझ रहा था कि अगला इमाम याहिया होगा, अगला इमाम याहिया होगा। अब नजरें याहिया पे थी, याहिया ही इमाम होंगे। लेकिन जनाब याहिया की रहलत हो जाती है। जब जनाब याहिया की रहलत हो जाती है तो यहाँ पर एक सहाबी है, वो जो इमाम के घर आता है ताज़ियत करने के लिए। वो पहुंचता है तो याहिया का जनाजा घर में पड़ा हुआ है और इमाम बैठे हुए हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। तो उस शख्स ने बैठ के अपने जहन में सोचा,
یہ تو بالکل وہی ماجرا ہے جو امام جعفر صادق کا تھا کہ ان کا ایک بیٹا اسماعیل بھی تھا جس کو لوگ سمجھتے تھے شاید اگلا امام یہ، اور وہ اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا تھا. اور یہاں بھی یہی ماجرا ہوا ہے، اسی کہانی کو دہرایا گیا ہے کہ یہ بیٹا بھی امام علی نقی کی زندگی میں دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے، امام کوئی اور ہوگا. اب وہ سوچ رہا تھا، یا امام علی نقی علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جو تو سوچ رہا ہے وہی حق ہے. یقیناً اللہ نے اپنی حجت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. بے شک. پھر یہ 8 ربیع ثانی امام حسن عسکری علیہ السلام مولا کے گھر میں آمد ہو جاتی ہے. نام نامی اپنے آبا و اجداد کے نام پہ حسن رکھ دیتے ہیں، اور ان کو بڑا محفوظ رکھا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی تک امام حسن عسکری کو بڑا محفوظ رکھا. ایک ان کا زندہ معجزہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. جس نے بھی سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، اس نے اس واقعے کو ضرور لکھا کتابوں میں. جتنی کتابیں میری نظروں سے گزری ہیں کم از کم اس میں تو میں نے سب کتابوں میں دیکھا ہے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن میں اپنے صحن میں تھے. اب راوی جو ہوتا ہے اس نے کتاب میں اپنے طریقے کے مطابق، اپنی عقیدت کے مطابق روایت لکھنی ہوتی ہے. تو اب یہ روایت تو لکھی ہے، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن عسکری بچپن میں اپنے صحن میں تھے، لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ وہ صحن میں کھیل رہے تھے، جبکہ میں نے اکثر اپنی تقاریر میں کہا ہے امامت اور کھیل کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. بے شک. امامت کے یہاں کھیل نہیں ہوتا، ان کے یہاں بچپن میں بھی، بچپنا بھی ان کا امامت ہی ہوتا ہے. بے شک. ان کا بچپنا بھی بزرگی ہوتا ہے. بے شک. ان کا بچپن بھی خلافت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے. بے شک. یہ 3 دن کے بھی ہوں تو نبی کی گود میں قرآن سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ماں کی گود میں لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں. یہ نانا کے زانوں پہ بیٹھ کے راحت کو بیٹے دے دیتے ہیں. یہ جھولے میں اجدر کو چیر دیتے ہیں. یہ گہوارے میں خضر کو تعلیم دیتے ہیں. تو اب یہ کہ کھیل رہے ہیں، اس لفظ کو میں حذف کرتا ہوں. امام حسن عسکری بچپن ہے اور اپنے صحن کے، اور آل محمد علیہ السلام کے گھروں کی یہ سیرت ہوتی تھی. ان کے گھر کے اندر کنواں ہوتا تھا، کیونکہ عربوں میں پانی لینے کے لیے قبائل باہر جایا کرتے تھے، اور امامت کے ہاں اس گھر کی عزت دار مستورات، بلکہ اس گھر کی کنیزیں جو ہیں وہ بھی گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی تھی. تو گھروں کے اندر کنواں کھودتے تھے تاکہ پانی کا انتظام گھر سے ہو سکے. تو کنواں گھر کے اندر تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتابوں میں لکھا کہ بالکل بچپن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، بلکہ یہاں تک وہ لکھا گیا ہے، جو لفظ لکھا گیا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے. تو امام کنویں کے اندر چلے گئے. کنیزوں نے شور برپا کر دیا، اور وہ امام علی نقی علیہ السلام کے جائے نماز اور مصلی کے قریب آ کے اپنے سر اور رانوں کو پیٹنا شروع کر دیا کہ شاید فرزند رسول فوراً نماز کو یہیں پہ ختم کرے. تو یہ شرعی طور پہ ہے کہ اگر کسی مومن کی جان خطرے میں جا رہی ہو اور آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نماز کو وہیں پہ روک دیں. جان بچانے کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہے، لیکن امام نے نماز جاری رکھی. اب کتابوں نے 2 طرح سے اس واقعے سے نتیجہ نکالا. ایک تو جب امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت لکھی تو امام کی عبادت کے عروج کو تذکرہ کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ بیٹا بھی گر گیا لیکن امام نے مصلی نہیں چھوڑا. اور جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا معجزہ لکھا انہوں نے کہا یہ معجزہ تھا، لیکن اس میں سے جو حقیقت تھی اس واقعے میں، یہ اس واقعے سے انکار نہیں کروں گا، بالکل واقعہ ہے، لیکن نتیجہ نکالیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کنویں کے اندر کیوں گرے؟ اس سے پہلے کنویں کے اندر ایک نبی بھی گرا تھا جسے بھائیوں نے پھینکا تھا، اور نام جس کا یوسف تھا. یوسف نے پہلی اینٹ عبور کی تو سوچا کہ نبی ہوں کچھ نہیں ہوگا. دوسری عبور کی تو سوچا کہ بچ جاؤں گا، کیونکہ خدا نے ابراہیم کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، معجزات انبیاء کے لیے تھے. لیکن جو ہی یوسف 7ویں اینٹ کے قریب پہنچا
تو اب جناب یوسف نے جب دیکھا کہ وہ اللہ تو بچا نہیں رہا تو یوسف نے فوراً صدا دی اپنے پروردگار کو، اے میرے اللہ مجھے بچا۔ تو 7ویں اینٹ سے آ کے جناب جبریل نے اپنے پر پہ لیا۔ یوسف نبی نے پوچھا تھا کہ فرشتے میں آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ تو پہلے اپنی طاقت آزما رہا تھا، 7ویں اینٹ پہ جا کے تو نے اللہ کی طاقت کو پکارا۔ اب اللہ کی جس طاقت کو پکارا تھا وہ اللہ کو تو نہیں پکارا تھا، وہ اللہ کی کسی طاقت کو پکارا تھا۔ اور میرے مولا علی نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میں ہی وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا تھا۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جی کے بعد اب وہاں پر یعقوب زندہ تھے، بیٹے کو بھائی گرا رہے تھے اور یعقوب کو خبر ہوئی اور یعقوب رو رہے تھے۔ یہاں پر امام کنویں کے کنارے باپ کی صورت میں موجود ہے اور دوسرا امام کنویں میں گر رہا ہے، باپ کے سامنے گر رہا ہے اور باپ یعقوب کی طرح رویا نہیں اور بیٹا یوسف کی طرح پکارا نہیں۔ باپ نے نماز اس لیے ترک نہیں کی، نماز کو اس لیے نہیں روکا۔ اگر امام علی نقی علیہ السلام نماز روک دیتے تو آج قیامت تک کے لیے لوگ کہہ دیتے کہ نماز توڑی گئی بیٹا بچانے کی خاطر، اور امام علی نقی علیہ السلام گھبرا گئے اور گھبرا کے اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ وہ یعقوب تھے جن کو خبر ملی اور رونا شروع کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا جب امام نے نماز کو تمام کیا اور کنیزوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ کا بیٹا کنویں کے اندر گر گیا ہے۔ امام مسکرائے فرمایا جاؤ کنویں میں جا کے دیکھو۔ جب دیکھا تو کنویں کے پانی نے ابلنا شروع کیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی کی سطح پر اپنا تخت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد جی قبلہ جی کیا بات۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے معجزات ہیں جنہیں ہم نے اپنی گفتگو جو مولا کی شہادت کے حوالے سے ریکارڈ کروائی تھی اس میں اکثر و بیشتر واقعات کا ذکر کر دیا تھا۔ آج گفتگو کو اسی ایک واقعے پہ آ کے ختم کرتے ہیں کہ جب امام نے، کیونکہ امام کی مدت امامت جو ہے وہ بڑے مختصر سا عرصہ ہے، 6 سال کی مدت ہے امام کی امامت کی، اور اسی 6 سال میں تمام اہتمام کرنا ہے اور اگلے امام کے آنے کا انتظام کرنا ہے۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام کتابوں میں بشر بن سلیمان لکھا گیا ہے۔ بشر بن سلیمان کو امام نے فرمایا، وہ انصاری تھا، انصار قبیلے سے تھا۔ امام نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشر، اپنے خادم کافور کو بھیجا کہ جاؤ بشر کو بلا کے لاؤ۔ خادم کافور بشر کے گھر گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی اور بشر سے کہا کہ تمہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلایا۔ بشر بن سلیمان انصاری امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ مولا حکم فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیونکہ تمہارے آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد سے محبت کرتے تھے اور تم ہمارے پیروکار ہو، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو، میں ایک وہ کام تمہیں دے کے بھیج رہا ہوں جس کام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے تیرا نام زندہ رہے گا اور تیری نسلوں میں یہ احسان پروردگار جاری رہے گا۔ مولا حکم، مولا نے اپنی جیب میں سے ایک زرد رنگ کی تھیلی نکالی جس کے اندر 220 دینار تھے اور وہ بند تھی، اور امام نے اپنی جیب میں سے ایک خط جو رومی زبان میں لکھا ہوا تھا، عربی زبان میں نہیں تھا، وہ خط اور وہ 220 دینار کی تھیلی بشر بن سلیمان کے حوالے کی اور فرمایا کہ بشر بن سلیمان درائے دجلہ کے کنارے پہ چلے گا، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں پر چند کشتیاں آئیں گی اسیروں کی جن میں کچھ کنیزیں ہوں گی، کیونکہ وہ بندرگاہ ہے، وہ پورٹ ہے، وہاں پر تجارتی کشتیاں بھی آتی ہیں، غلام اور اسیروں کی کشتیاں بھی آتی ہیں، تو وہاں پر ہمہ وقت بنی عباس کے سپاہی پہرا دے رہے ہوتے، وہاں پر بنی عباس ہی کے کچھ خریدار جو ہیں وہ خریداروں کے لباس میں وہاں پر ان کنیزوں کو خرید رہے ہوں گے۔ وہاں جب کشتیاں اگر رکیں گی تو تم نے تلاش کرنی ہے، وہاں پر ایک کشتی ہوگی، ایک بردہ فروش ہوگا جس کا نام عمرو بن یزید ہوگا، اس کی کشتی میں بھی کنیزیں ہوں گی جن کو وہ فروخت کر رہا ہوں۔ وہ جب کنیزوں میں سے کپڑا ہٹائے گا
تو ان میں سے ایک ایسی مستور ہوگی جو پردہ ہٹنے کے بعد بھی حجاب میں ہوگی. وہ ایک ایک کنیز کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوگا، لوگ وہ کنیزیں خرید رہے ہوں گے. جب ساری کنیزیں بک جائیں گی اور وہ کشتی میں واپس آ کے اس مستور سے پوچھے گا کہ تو کشتی سے باہر کیوں نہیں آ رہی ہے، تو وہ کہے گی کہ مجھے خریداروں کے سامنے نہ لے کے جا، مجھے یہیں پہ بیٹھا رہنے دے. میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلی جاؤں گی لیکن مجھے کسی کا انتظار ہے. اس کا چہرہ نقاب سے لپٹا ہوا ہوگا، اس کے وہ باحجاب ہوگی. اتنے میں تو سامنے آ جانا اور سامنے آ کے عمرو بن یزید جو وہ بردہ فروش ہوگا اس سے آ کے کہنا کہ میں اس کنیز کا خریدار. عمرو بن یزید تم سے دینار مانگے گا تو تم یہ تھیلی اس کو دے دینا. وہ کنیز تمہارے ساتھ آنے سے انکار کرے گی، مستور تمہارے ساتھ آنے سے انکار کرے گی تو اسے یہ خط دے دینا. بالکل امام کے بتائے ہوئے واقعے کے مطابق بشر بن سلیمان وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، جیسا جیسا امام نے کیا تھا ویسا ویسا ہوا. آخر جب اس مستور کی آواز آئی کہ مجھے کسی کا انتظار ہے تو بشر بن سلیمان سامنے جاتے ہیں. سامنے جا کے عمرو بن یزید بردہ فروش سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ 220 دینار مانگتا ہے. تو جب وہ دینار کی تھیلی کھولتا ہے تو اس میں 220 دینار ہی ہوتے ہیں. وہ 220 دینار اسے دیتا ہے اور جب اس مستور کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، جیسا کہ مریم نے فرشتے سے کہا تھا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. وہ فوراً ایک خط نکالتا ہے، خط نکال کے دیتا ہے. وہ مستور چادر کے اندر اس خط کو پڑھتی ہے اور زاروں کی تار رونا شروع کر دیتی ہے اور جلدی سے اٹھ کے تیز تیز چلنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے با خدا مجھے اسی کا انتظار تھا، با خدا مجھے اسی کا انتظار تھا، با خدا مجھے اسی کا انتظار تھا. بشر بن سلیمان جب اس شہزادی کو لے کے کشتی میں بیٹھتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ رستے میں پوچھتا ہے کہ عزت دار بی بی، اے باعزت خاتون، آپ کون ہیں کہ آپ کے آنے کا اتنا بہترین انتظام امامت کی طرف سے ہو؟ تو وہ بول کے بتاتی ہے کہ میں بنت یشوع، یشوع کی بیٹی جو عیسیٰ کے حواریوں میں سے ہے اور کیسر روم کی پوتی. میرے دادا کیسر روم نے میری شادی کا انتظام کیا جب میں 13 سال کی تھی. میری شادی کا بندوبست میرے یہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا. جب اس وقت صلیبیں لگا دی گئیں، تخت لگا دیے گئے، روسا اور پادریوں کو بلا لیا گیا، صلیبیں اٹھا دی گئیں، پادریوں نے انجیل اٹھا کے ہاتھوں میں پڑھنی شروع کر دی. لیکن عین عقد کے وقت اس تخت کے پائے ٹوٹ گئے، وہ دلہا زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا، صلیبیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں. اس دور کے پادری جو تھے وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کیسر روم سے کہا کہ یہ مذہب عیسائیت کی خطرے کے لیے علامت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کی نحوست ہو، لہذا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا. دوبارہ تخت اٹھائے گئے، دوبارہ پھر تخت کو سجایا گیا اور پھر صلیبیں اٹھائی گئیں اور پھر اس کے دوسرے بھائی کو تخت پہ بٹھایا گیا، اس کے ساتھ عقد طے کیا گیا. لیکن عین عقد کے ٹائم پہ پھر دوبارہ تخت ٹوٹ گیا، پائے زمین پہ گر گئے، صلیبیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور پادریوں نے انجیل سر پہ رکھ کے اونچی اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا. کیسے روم اپنے گھر کے اندر چلا گیا، اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا. میں نے بھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا. آخر جب میں اپنے کو کمرے میں بند کر کے میں زاروں کی تار رو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکوں کی نحوست نہیں، شاید یہ میری وجہ سے ہو، یہ میرے بخت اور میرے نصیب کی وجہ سے ہو. میں ابھی رو رہی تھی یا میں روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 4 مستورات آئی ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام، انہوں نے کہا ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام حوا ہے، ایک کا نام آسیہ ہے، ایک کا نام سارہ ہے. میں نے مریم کیونکہ میرے باپ یشوع جو ہیں وہ کیسے جو میرے باپ تھے وہ عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے، میں عیسیٰ کے حواریوں کی نسل میں سے تھی. میں نے جناب مریم کا اٹھ کے استقبال کیا. میں نے کہا اے عزت مآب شہزادی، اے عیسیٰ کی ماں، میں آپ ہی سے توسل کر رہی تھی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی. مجھے بتائیے یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہوا نہیں، یہ کروایا گیا ہے، یہ خدا کی طرف سے طے شدہ تھا، کیونکہ خدا نے عیسیٰ کو وہ مقام دینا تھا. خدا نے عیسیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا جب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، تو عیسیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا جب عیسیٰ اپنے حواریوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے کہ میں تیرے حواریوں کی نسل میں سے بھی ایک عزت بخشوں گا، میں اسی کی نسل میں سے ایک شہزادی کو اپنے 12ویں شہنشاہ کی ماں بناؤں گا. تو لہٰذا تو امامت کی
मालिकन बन रही है, तो इमामत की अमीना बन रही है। मैंने इमामत का नाम पहली बार सुना था, मैंने कहा कि वो कौन? फरमाया अहले बैत। फरमाया अहले बैत कौन? फरमाया क्या तू जानती है मोहम्मद कौन है? फरमाया हाँ मैंने जानती हूँ, वो तो ईसा के भी सरदार। क्या तू जानती है अली कौन है? हाँ मैं जानती हूँ, वो नबी के वसी हैं। क्या तू जानती है हसन कौन है? क्या तू जानती है हुसैन कौन है? मुझे उन उस्मा का तारुफ करवाया गया और उस्मा की मारिफत करवाई गई, और मारिफत करवा के कहा कि एक रात के लिए इंतजार कर, कल तुम्हें कोई इज्जतदार शहजादी मिलने के लिए आएगी। अगली रात आई, मैं शिद्दत के साथ इंतजार में थी। वो चारों मस्तूरात एक नूर की अमारी लेके मेरे खैमे में उतरी, मेरे हुजरे में उतरी। उस नूर की अमारी के पर्दे का उतरना था, उसमें से एक बीबी थी जिसकी चादर का एक पल्लू मरियम ने, एक आसिया ने, एक हव्वा ने, एक सारा ने उठाया हुआ था। वो इज्जतदार शहजादी चलती हुई मेरे करीब आई। मरियम ने मुझे कहा मलाइका जल्दी उठ के इस्तकबाल कर। मैं उठी, मैंने उठ के दोनों हाथ पेशानी पर रख के सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने जनाब मरियम से पूछा इनका तारुफ क्या है? फरमाया ये फातिमा बिनते मोहम्मद है, ये नबी की बेटी है। मैंने बीबी का सुना, मैंने बीबी के कदम मुबारक पे अपने हाथ रखे, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के बीबी के पाँव को चूमा। बीबी ने मेरे सर पे हाथ रखे, कहा मुबारक हो, तू मेरे महदी की मां बनने जा रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि मोहम्मद। ये क़िबला जी। तो मैं इंतजार में हो गई कि वो कौन है। तो फिर मुझे, ये एक बहुत लंबी रवायत है जो तमाम गैबत की किताबों में लिखी हुई है, और शायद मैंने अपनी किसी गुफ्तगू में इसको रिकॉर्ड भी करवाया हो। तो फिर मुझे ख्वाब में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। रसूल मेरा अक़्द 11वें शहनशाह से पढ़ते हैं, अली मेरे गवाहों में होते हैं, और मेरा अक़्द इमाम हसन अस्करी से पढ़ दिया जाता है। उसके बाद रोज़ाना मौला मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आते थे, और मैं मिलने के लिए तड़प रही थी कि मौला इज़्न ज़ियारत अता फरमाइए। तो मौला ने मुझे फिर बताया कि कैसे रूम एक जंग के लिए निकलेगा, इस जंग के लिए लश्कर लेकर जब जाएगा तो रस्ते में इसकी जंग जो होगी वो उसमें ये शिकस्त याब होगा। जब शिकस्त याब होगा कैसे रूम मारा जाएगा, और उसके बाद वो फौजें जो है वो शाही महल पे हमला करेंगी। जब शाही महल पे हमला करें तो फौरन तो अपना लिबास तब्दील कर लेना, अपने आप को शहजादी ना बताना, अपने आप को कैसे रूम की पोती ना बताना। जो शाही महल में जो कनीज़ें होती हैं उन्हीं कनीज़ों का लिबास पहन के उन्हीं कनीज़ों के जुर्मन में बाहर चले जाना। वही कनीज़ों के जुर्मन में जब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा तो तुम्हें कैसे रूम की पोती समझ के नहीं, बल्कि कैसे रूम की कनीज़ों में से कनीज़ समझ के उन कनीज़ों के साथ एक जिंदान में बंद कर दिया जाएगा। वहां से तुम्हें एक जगह पे फरोख्त कर दिया जाएगा। जब तू उस बाजार में जाएगी वहां से अमर बिन यजीद नामी शख्स आएगा, तो उसके पास चली जाना, वो तुम्हें खरीद लेगा। वो खरीद के तुम्हें कश्ती में बिठाएगा, कश्ती में बिठा के दरिया दजला के किनारे जाएगा। जब दरिया दजला के किनारे जाए तो बनी अब्बास के लोग मुख्तलिफ कनीज़ों को खरीदने के लिए जाएंगे। तू अपने पर्दे अपने हिजाब में बैठी रहना, मैं एक कासिद को भेजूंगा जो तुम्हें रूमी जुबान में मेरा खत देगा, उसके साथ मेरे घर चली आना। नारे हैदरी या अली 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 अली। क्या बात। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हवेली में शहजादी मिस्ल उम्मुल बनीन जाती है, जैसे बीबी उम्मुल बनीन मौला अमीर अल मोमिनीन के घर में आई थी। ये शहजादी जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ड्योरी में पहुंचती हैं, दहलीज अक़दस में सर सीधे पे रखती हैं, दहलीज को चूमती हैं और चूम के कहती हैं कि बाखुदा मैं इस घर की कनीज़ी के लिए आई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बहन जनाब हकीमा खातून शहजादी का दरवाजे से इस्तकबाल करती हैं। दरवाजे से इस्तकबाल करने के बाद सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तूने अपना असल नाम किसी को नहीं बताना। उस दौर में नरजिस नाम कनीज़ों के नाम होते थे। शहजादी का असल इसमें मुबारक आज भी पर्दे में है। मलाइका नाम, मैमूना नाम, ये वो नाम है जो तारीख की रवायात ने हमें बताए, जबकि शहजादी का इसमें मुबारक जो है वो पर्दे में रखा गया। और इसी शहजादी से सरकार वलीउल असर का दुनिया में ज़हूर हुआ। इंशाअल्लाह वलीउल असर की निस्बत से जो हमारी तकारीर होंगी उसमें हम फजीलत के साथ और मुफस्सल अंदाज में इस तज़किरे को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ मौला अली मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपको अपनी मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाए। इसी तरीके से हमारी गुफ्तगू को सुनते रहिएगा। इस चैनल विलायत अली को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम मालूमाती प्रोग्राम, तमाम मालूमाती मजालस, तमाम महाफल, तमाम एहतमाम आप तक पहुँच सके। मालिक सैयद इंतज़ार शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। सलाम अलैकुम या अली।